نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار پر وہابیہ کی جانب سے جہالت پر مبنی کیے جانے والے ایک اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ خدمات دینیہ کی بنا پر علماء عرب و عجم نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو مجدد مانا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنی حیات میں ہمیشہ امت مسلمہ کی شرعی اصولوں کی بنا پر، شرعی اصولوں کی روشنی میں رہنمائی فرمائی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کو بد مذہبوں سے بچایا۔ باطل فرقے جن کی یہ کوشش تھی کہ امت مسلمہ کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ جائے، جنہوں نے مقام انبیاء کرام علیہم السلام کو گھٹانا چاہا، جنہوں نے گستاخانہ عبارات لکھیں، جن کے عقائد و نظریات اسلام کے خلاف تھے، شریعت کے خلاف تھے، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ان باطل مذاہب کا رد فرمایا۔ جہاں یہ خاصہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا، وہیں آپ نے غیر مسلموں سے بھی جو ان کی شر انگیزیاں تھیں، ان کے فتنے تھے، ان کے جو دو پیچ تھے، جو چالیں تھیں ان کی، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو ان سے آگاہ فرمایا، جو ان کی عیاریاں مکاریاں تھیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا خاصہ ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ انگریز سے اتنے متنفر تھے، اتنی نفرت کرتے تھے انگریز سے، کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کبھی بھی انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کبھی بھی انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان دار السلام ہے، یہ دار الحرب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں، بر صغیر میں مسلمان بستے ہیں، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، انگریز تو غاصب ہے، انگریز نے یہاں قبضہ کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کبھی بھی انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ انگریز سے اتنی نفرت فرماتے کہ جب آپ ڈاک روانہ کرتے تو انگریزوں کا جو اس وقت بادشاہ ہوتا، امام اہل سنت رحمہ اللہ اس کی تصویر کو الٹا کر کے لٹکاتے۔ یوں آپ نفرت کا اظہار فرماتے اور ان کی توہین کرتے۔ یہ تحقیر کا انداز تھا امام اہل سنت رحمہ اللہ کا، یہ نفرت تھی انگریز کی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے دل میں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور آپ کی سیرت کی کتب میں، سوانے کی کتب میں یہ واقعہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ جب آپ ڈاک روانہ فرماتے تو انگریزی بادشاہوں کی جو تصاویر ہوتی، امام اہل سنت رحمہ اللہ اسے الٹا کر کے لگاتے، فرماتے کہ میں نے جارج کا سر الٹا کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دیگر کارناموں میں یہ بھی کارنامہ ہے، اور یہ انگریز سے نفرت کا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ چونکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جو سیرت کی کتب ہیں، سوانے کی کتب، ان میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ اس واقعے پر، اس فعل پر وہابی دیوخانی فرقہ کے مشہور گپی
خود ساختہ امام المناظرین جناب نجیب عمر دیوخانی صاحب اعتراض کرتے ہیں۔ جناب چونکہ بڑی بڑی چھوڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، چند باتیں جناب نے رٹی ہوئی ہیں، یاد کی ہوئی ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں وہی باتیں، وہی اعتراض دہرا دیتے ہیں، ان کے علاوہ جناب کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے منصب پر جناب دیوخانی فرقہ میں قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، چند باتیں جناب نے یاد کی ہوئی ہیں، بس وہی اعتراض، وہی باتیں۔ اب یہ واقعہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا آپ کی سیرت کی کتب میں، سوانے کی کتب میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ جناب نے ایک ویڈیو میں نہیں، متعدد ویڈیوز میں اس واقعے پر اعتراض کیا اور امام اہل سنت رحمہ اللہ پر طنز کیا کہ ان کا جہاد کس طرح کا ہے، یہ کس طرح کا جہاد کرتے ہیں کہ جی جو انگریزی بادشاہ ہیں ان کے سر یہ الٹے لگایا کرتے تھے ڈاک پر۔ یہ اب نجیب دیوخانی صاحب امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ طنز کر رہے ہیں اور یوں اپنے اکابرین کی انگریز نوازی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ فقیر اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کس طرح کا جہاد کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کی انگریز نوازی پر فقیر کی اللہ کے فضل و کرم سے 6-7 ویڈیوز جو الحمدللہ 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ سے زائد ہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی انگریز نوازی پر، رائے احمد بریلی، اسماعیل دہلوی، عبدالحی بڈانوی، مولوی قاسم ننوتوی، رشید گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، شبیر عثمانی، حبیب عثمانی، عزیز عثمانی، حافظ احمد، ان حضرات کی انگریز نوازی پر اللہ کے فضل و کرم سے فقیر کی متعدد ویڈیوز ہیں اور فقیر نے ان کے جہاد کا پول کھولا ہے اور ان کی انگریز نوازی کو بیان کیا ہے۔ وہ ویڈیوز آپ لازمی سماعت فرمائیں، ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں۔ جو آج کی ویڈیو ہے اس میں فقیر یہ بتائے گا کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا جہاد کس طرح کا ہے۔ ظاہر ہے اگر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا یہ فعل ان کو پسند نہیں ہے، یہ طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں ان کے مولویوں کا جہاد کس طرح کا تھا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نجیب دیوخانی صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا وہ کون سا مولوی ہے کہ جس نے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا؟ ٹھوس دلائل ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کریں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے تلوار پکڑی ہے، محمود الحسن دیوبندی کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، کیا اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، جہاد کیا ہے انگریز کے خلاف؟ مولوی عبید اللہ سندھی، کیا اس نے جہاد کیا ہے؟ مولوی تاج محمود امروٹی، میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں، آگے اس کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ان کا جہاد کس طرح کا تھا۔ یہ تحریکات کے زمانہ میں کرتے دھرتے لوگ تھے۔ مولوی محمود الحسن، مولوی تاج محمود امروٹی، مولوی عبید اللہ سندھی، مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، یہ کرتے دھرتے لوگ تھے جن کی جانب آپ یہ تحریکیں منسوب کرتے ہیں کہ جی انہوں نے انگریز کے خلاف یہ کیا وہ کیا۔ یہ چیلنج ہے نجیب دیوخانی صاحب، آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ محمود الحسن دیوبندی نے تلوار پکڑ کر انگریز کے خلاف لڑا ہے، حسین احمد ٹانڈوی اس نے تلوار پکڑ کر انگریز کے خلاف لڑا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، شبیر عثمانی، عزیز عثمانی، حبیب عثمانی، کیا ان حضرات نے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے؟ یہ لڑے ہیں؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ کرتے دھرتے لوگوں کے نام میں گنوا رہا ہوں جن کی جانب یہ تحریکات آپ منسوب کرتے ہیں، جی تحریک ترک موالات، ریشمی رومال، تحریک ہجرت، یہ تحریکیں بنا کے اپنی جانب سے گھڑ کے، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ ایک الگ ویڈیو فقیر کی اس پر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، فقیر نے ثابت کیا ہے
کہ یہ جتنی بھی انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی آپس کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ ایک گروہ انگریز نواز تھا اور دوسرا ہندو نواز تھا۔ جو ہندو نواز تھا اس نے انگریز نواز گروپ کی انگریز نوازی کو بیان کیا، اور دوسرے نے ہندو نواز گروپ کی ہندو نوازی کو بیان کیا۔ اس تناظر میں یہ تحریکیں انہوں نے مشہور کر دیں، یہ آپس کی ذاتی لڑائیاں تھیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نجیب دخانی صاحب ہمیں بتائیں کون سا ان کا مولوی ہے، محمود حسن دیوبندی، شبیر عثمانی، عزیز حبیب، حافظ احمد، حفظ الرحمان، مولوی اشرف علی تھانوی، عبید اللہ سندھی، مولوی تاج محمود امروٹی، مولوی انور شاہ کشمیری، کون سا آپ کا مولوی ہے کہ جس نے تلوار پکڑ کر انگریز کے خلاف لڑائی کی؟ مجھے آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ ڈھونکرے چاہتے ہیں جہاد کا، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اعتراض امام اہل سنت رحمہ اللہ کے واقعے پر کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مولوی حضرات کس طرح کا جہاد کرتے تھے، ان کا جہاد کس طرح کا تھا، آپ کو آپ کی گندی شکل اس میں نظر آئے۔ پھر یہ میرے پاس کتاب ہے ید بیضا، کتاب کا نام ہے ید بیضا۔ یہ کتاب چھپی ہے خانقاہ عالیہ قادریہ راشدیہ دین پور شریف، ضلع خانپور، اور لاہور سے مولوی احمد علی لاہوری، شیراں والا دروازہ، یہاں پر جو ان کا مرکز ہے انجمن خدام الدین، یہ تنظیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کی جانب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ نام اس کا دوبارہ سن لیں، ید بیضا، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں حامی عبیدی دین پوری، اور اس کتاب پر جو مقدمہ لکھا وہ مفتی محمود اس کا مقدمہ لکھنے والا ہے۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 71 ہے۔ یہاں ایک پورا انہوں نے باب باندھا، حالات لکھے۔ سندھ کا رہنے والا تھا مولوی تاج محمود امروٹی، یہ وہ بندہ ہے سندھ میں جس نے وہابیت کو پھیلایا۔ جو اس کا پس منظر ہے وہ یوں ہے کہ مولوی عبید اللہ سندھی جب یہ سکھ سے دیوبندی ہوا تو نیا دیوبندی ہوا تھا، حضرت حافظ صدیق صاحب برجونٹی شریف رحمہ اللہ ان کے پاس آ کر یہ مرید ہو گیا ان کا، اور یہاں 18-20 دن رہا، پھر واپس چلا گیا، اور حافظ صاحب یعنی حافظ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ آیا اور اس کی دوستی لگی مولوی تاج محمود امروٹی کے ساتھ، یہ بھی وہاں پر مرید تھا۔ جب اس کی دوستی لگی تاج محمود امروٹی سے تو ان دونوں نے مل کر سندھ میں وہابی ازم کو پھیلایا، وہابیت کو یہاں پر انہوں نے پھیلانا شروع کیا۔ جب حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سید العارفین رحمہ اللہ کا جب انتقال ہو گیا، حضور سید العارفین رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کے جو بھائی تھے وہ جانشین وہاں پر سجادہ نشین بنے، تو انہوں نے برملا یہ فرمایا کہ مولوی تاج محمود امروٹی نے اپنا سلسلہ ہم سے خود توڑا ہے، خود اس نے اپنا تعلق ہم سے توڑ لیا، یعنی انہوں نے برات کا اظہار فرمایا، اعلان لا تعلقی فرمایا مولوی تاج محمود امروٹی سے، صرف اس بنا پر کہ اس نے وہابیت کو پھیلانا شروع کیا اور دیوبندی فرقہ سے اس نے اپنا تعلق بنانا شروع کیا۔ یہ وہ بندہ ہے مولوی تاج محمود امروٹی۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ مولوی محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی کے ساتھ تحریکات کے زمانہ میں تھا۔ اب اس کا جہاد کس طرح کا ہے، صفحہ نمبر 71 یہاں پر لکھا ہے ایک واقعہ بطور کرامت یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں، آپ کے برعکس حضرت دین پوری جمال عتم تھے، ایک میں صدیقی سیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں تو دوسرے بریکٹ حضرت امروٹی میں فروقی جلالت کے آثار پائے جاتے تھے۔ آپ سے خرق عادات و کرامات بہت مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ایک انگریز کلکٹر آپ سے ملنے کے لیے آیا، باتوں میں وہ آپ کی جہاد کی تیاری، پرانے زمانے کے اسلحہ اور بے سر و سامانی کے متعلق
تنزیہ یہ بات کہہ گیا، اس پر آپ جلال میں آ گئے۔ خادم سے فرمایا کہ جا کر لنگر کے پیازوں کی کوٹھڑی میں سے ایک پیاز لے آؤ۔ لنگر کے پیازوں کی کوٹھڑی میں سے ایک پیاز لے آؤ۔ وہ پیاز لے آیا تو آپ نے چاقو کھول کر پیاز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ اب جہاد اس کا ملاحظہ فرمائیں، ان کا جہاد آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 گز کی لمبی زبانیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے واقعے پر نکال کر طنز کرتے ہیں، ذرا یہاں بھی زبان کھولیں۔ خادم سے فرمایا کہ جا کر لنگر کے پیازوں کی کوٹھڑی میں سے ایک پیاز لے آؤ۔ وہ پیاز لے آیا تو آپ نے چاقو کھول کر پیاز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر انگریز کو فرمایا کہ جا کر کوٹھڑی میں دیکھو۔ وہ وہاں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوٹھڑی میں پڑا ہوا پیازوں کا تمام ڈھیر 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ وہ جو کوٹھڑی تھی وہاں پر پیازوں کا پڑا ہوا تمام ڈھیر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ کیوں ہو گیا؟ حضرت امروٹی صاحب نے ایک پیاز کو جو 2 ٹکڑے کر دیا، امروٹی صاحب نے ایک پیاز کو چاقو سے 2 ٹکڑے کیا۔ جب ایک پیاز کو 2 ٹکڑے کیا تو وہ پوری کوٹھڑی کے پیاز جو ڈھیر لگا ہوا تھا وہ 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ انگریز وہاں یہ بات دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ کوٹھڑی میں پڑا ہوا پیازوں کا تمام ڈھیر 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا، 2 ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کلکٹر صاحب، فقیروں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں اسی طرح اتار دیں، آپ لوگوں کی گردنیں اسی طرح اتار دیں۔ یہ مولوی امروٹی ایک انگریز کو کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اسی طرح انگریزوں کی گردنیں اتار دیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ان کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جب اپنی باری آتی ہے، اپنے مولویوں کی باری آتی ہے تو انگریزوں کی گردنیں پیاز کاٹ کر اتار دیں۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ ایک دفعہ جوش میں آ کر فرمایا، یہ امروٹی کے متعلق، امروٹی صاحب جوش میں آ کر کیا فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہی ارادہ کیا کہ وہاں محل میں جا کر جارج پنجم کی گردن مروڑ دوں۔ جی یہ ان کا جہاد ہے، یہ کرتا دھرتا بندہ ہے محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی کا، جن کی جانب جھوٹی انہوں نے تحریکیں منسوب کر دی ہیں کہ جی یہ بھی انگریز کے خلاف تھی، وہ بھی انگریز کے خلاف۔ حقیقت یہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ کئی بار جوش میں آ کر یہ کہتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ وہاں جا کر جارج پنجم کی گردن مروڑ دوں، مگر مشیت ایزدی نہ تھی، حجاب مانے آ جاتا رہا۔ یہ آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 71۔ جوش میں آ کر مولوی امروٹی صاحب یہ کہتے کہ میں وہاں پر جا کر جو جارج پنجم ہے اس کی گردن مروڑ دوں، مگر مشیت ایزدی نہ تھی، حجاب مانے آ جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ امروٹی صاحب یہ کہتے ہیں مشیت ایزدی کو یہ منظور نہیں ہے کہ جارج پنجم کی گردن مروڑ دوں۔ بعد میں ان کے ماننے والے کتنے ظالم ہیں، وہ کتنے بدبخت ہیں کہ امروٹی صاحب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت بڑے مجاہدین میں سے تھے، بڑا جہاد کیا انہوں نے، بڑی تحریکیں چلائی ہیں۔ یہ ان کا جہاد ہے کہ مشیت ایزدی مانے تھی۔ یہ 2 باتیں یہاں سے آپ کو معلوم ہوئی ان کے جہاد کا طریقہ۔ ایک یہ ہے کہ یہ پیاز کے 2 ٹکڑے کریں، سارا پیاز جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اسی طرح ان کے 2 ٹکڑے کر دیں، ان کی گردنیں اتار دیں۔ اور دوسرا ان کے جہاد کا یہ طریقہ تھا کہ یہ جوش میں آ کر کہتے کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں، لیکن مشیت ایزدی مانے آ جاتی تھی۔ جیسے ان کو 1857 میں حضرت خضر انگریزوں کی صف میں نظر آتے تھے، اسی طرح امروٹی صاحب یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ سوانح قاسمی کے اندر میں حوالہ بیان کر چکا ہوں، 1857 میں انگریز کی صفوں میں ان کو حضرت خضر نظر آتے تھے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ مولوی امروٹی صاحب کہتے ہیں
کہ مشیت ازدی نہ تھی، حجاب مانے آ جاتا رہا، اسی وجہ سے جارج پنجم مجھ سے بچ گیا، اس کی قسمت اچھی تھی کہ مشیت ازدی نہ تھی، حجاب مانے آ جاتا رہا، پردے آ جاتے تھے، بڑا خوش قسمت تھا کہ امروٹی صاحب کے ہاتھ سے وہ بچ گیا۔ یہ ان کا جہاد ہے، اور اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھیں نجیب دیوخانی صاحب، اپنے اکابرین کو دیکھیں، ان کا جہاد کس طرح کا تھا، وہ کیسا جہاد کرتے تھے۔ کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اپنے اکابرین کی انگریز نوازی کو چھپاتے ہیں، اور جو حقیقی انگریز مخالف تھے انہیں تم انگریز کا حمایتی بتاتے ہو، اور جو انگریز کے وفادار رہے، انگریز نواز تھے، ان پر ظلم کرتے ہوئے انہیں انگریز کا مخالف بتلاتے ہو تم۔ کچھ حیا کریں نجیب دیوخانی صاحب۔